السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، آپ سے تمام لوگوں سے درخواست ہے جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جا کر سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ جناب، ہندوستان جو ہے بہت ہی حرامی قسم کے اقدامات کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری 1 ارب 20 کروڑ یا 25 کروڑ کی آبادی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لمحے میں اس آبادی کو ختم کروانے کے در پہ ہیں۔ انہوں نے ایک پنگا اور لے لیا پاکستان سے۔ پہلے تو یہ افغانیوں کو ہیلپ کر ہی رہے تھے، اس پہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن انہوں نے پانی بند کرنا شروع کر دیا۔ دریائے چناب جو پاکستان کے حصے میں آیا تھا سندھ طاس معاہدے کے تحت، اس کے اوپر جو ہے یہ چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے اپنی نہریں کنورٹ کرنا شروع کر دی ہیں، پھر اس کے علاوہ اس پہ ڈیم بنا رہے ہیں، اور یہ پانی جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے پاکستانیوں کے لیے، چونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ اگر یہ کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو تقریباً 17-18 کروڑ آبادی جو ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے۔ ہماری خواتین کام کرتی ہیں، ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے میٹھے پانی کی سورس ہے سب سے بڑی۔ ہم میٹھا پانی کہاں سے لائیں گے؟ ہر جگہ تو سمندر نہیں کہ چلو وہاں سے اس کو صاف پانی کر کے پی لیا جائے۔ لیکن ہندوستان چاہتا کیا ہے؟ ہندوستان شروع سے چاہتا ہے کہ لڑائی ہو پاکستان کے ساتھ، لیکن میں اپنے پہلے کئی ویلاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ہندوستان سے بہت آگے ہے۔ اس وقت ہندوستان بہت بڑے پیمانے پر جو ہے دہشت گردوں کو ہائر کر رہا ہے، پراکسی لڑ رہا ہے۔ اس کے لیے گورو آچاریہ جو ہے، اس کا آپ انٹرویو دیکھ لیں کچھ دن پہلے کا، اس نے کہا تھا کہ اتنا پیسہ دو، اتنی فنڈنگ کرو کہ بس مزہ آ جائے۔ تجھے تو بیٹا مزہ ضرور آئے گا، بے فکر رہے، ایسا مزہ آئے گا تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تو بھگوڑا ہے اور تو کارگل وار سے بھاگا تھا اور تیرا کورٹ مارشل ہوا ہے، یہ ہم نہیں بھولتے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایسی زبان نہیں ہے جس طریقے سے ہم تمہیں چیخ چیخ کے بولیں جیسے تم لوگ بولتے ہو۔ بہرحال ہندوستان نے اپنی فوجیں بارڈر پہ پہنچانی شروع کر دی ہیں، اور ہمارا ایک اس کا جو ٹینک موو ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر ہمارا نشانہ بندھا ہوا ہے۔ ہمارے سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں، ہمارے جو فرینڈ ہے چائنا وہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہ ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم نے تو آسرا نہیں کرنا، ہم نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، لیکن اوپر سے چائنا کہہ رہا ہے ہم ان کا پانی بند کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی۔ دنیا میں بے تحاشا ممالک ہیں، دریائے نیل ہے، دریائے فرات ہے، دریائے دجلہ ہے، بہت سے دریائے ہیں جو دوسرے ملکوں سے چلتے ہیں اور کہاں آ کے گرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزن ہے، بہت سے دریا ہیں۔ دنیا میں واحد میرے خیال میں یہ پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ ہے جو انہوں نے شروع سے پنگا لے کے رکھا ہے۔ بہرحال میں تو اپنی افواج پاکستان کو ایک مشورہ دوں گا، جنرل عاصم منیر صاحب کو، آر یا پار، مرنا اگر پیاسا مرنا ہے تو کیوں نہ لڑکے مرا جائے، ماریے، شب برات کے لیے تھوڑی بنائیں، دیجئے۔ اور اب تو ماشاءاللہ آپ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وہ نہیں ہے جو خبروں میں جو نوٹ کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں افغانڈوؤں کی طرف۔ یہ جو ہے اپنے آقا کے اس پہ چل رہے ہیں، یعنی ساری زندگی پاکستان کی ٹکڑوں پہ پلتے رہے، پاکستان کے پاسپورٹ استعمال کر کے بیرونی ممالک گئے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں افغانڈو ہے سب پاکستانی پاسپورٹ پر ہے۔ حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ تمام پاسپورٹس کو بلاک کر دیا جائے تاکہ نہ رینیو کروا سکیں نہ کچھ کروا سکیں، ان کو کسی قیمت پہ قبول نہ کیا جائے۔ اور جتنے افغانڈو ہیں، چاہے وہ گڈ افغانڈو ہیں یا بیڈ افغانڈو ہیں، ان سب کو کک دیم آؤٹ فرام پاکستان۔
دے آر ناٹ لائل وتھ پاکستان. انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی کیا دی ہے؟ کون سی جد و جہد ہے ان کی پاکستان کے لیے؟ یہ خواہ خواہ میں عام بیل مجھے مار، مان نہ مان میں تیرا مہمان. خواہ خواہ میں ایک تو ہمارے لوگوں کے دل بڑے ویسے ہیں، او جی ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے. وہ تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھو نا، وہ کل جو پکڑا گیا ہے پرسوں کراچی کے اندر، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں. یہ بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے. ان کے بچے کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل میں بغض ہے، جلن ہے، حسد ہے، تو اس لیے یہ لڑنے چلے آتے ہیں. بہرحال پاکستانی افواج کو جو ہے بڑی حکمت عملی سے اس جنگ کو لڑنا پڑے گا. اب اس جنگ کے اندر کئی لوگ ہیں. فرسٹ اس کے اندر انڈیا ہے، دوسرے نمبر پہ افغانڈو ہیں، تیسرے پہ اسرائیل ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو پراکسیز کام کر رہی ہیں وہ ہیں. پانچویں نمبر پہ امریکہ ہے، چھٹے پہ یورپین کنٹریز ہیں، ساتویں پہ اور کوئی ہے. یعنی ساری دنیا ایک طرف اور پاکستان اکیلا ایک طرف. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال جو چائنا کے ڈیلیگیشن آیا تھا، انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کل کہ ہم پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پاکستان ہمارا دوست نہیں بھائی ہے، اور پاکستان سے ہماری بہت گہری دوستی ہے. اگر پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے افغانستان ادھر سے اور ادھر سے انڈیا کرتا ہے، تو میرے خیال کے مطابق یا میری رائے کے مطابق چائنا خاموش نہیں بیٹھے گا. اور خبریں اب یہ بھی آ رہی ہیں خفیہ طور پر کہ انڈین بارڈر پہ جو ہے چائنا نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی ہیں. لیٹس سی اس بات میں کتنی صداقت ہے یا کتنی غلط بات ہے. کیا پاکستان پر اگر یہ اسرائیل مل کے حملہ کرے گا تو کیا ترکی خاموش بیٹھا رہے گا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہم سعودیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا سعودیہ ہمارے کام نہیں آئے گا؟ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے بیٹے ہی بہت ہیں، 25 کروڑ بیٹے اور بیٹیاں جو کہ نبٹنا جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. اور الحمدللہ یہ تو کروڑ 1.5 کروڑ افغانڈو ہیں، اور جس کے اندر آدھے سے زیادہ افغانی ایسے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے کنٹرول میں بیچارے کچھ نہیں کہہ پا رہے. تو وہ لوگ نفرت کرتے ہیں افغانڈوؤں سے. پھر ہمارے جو پختون ہیں 5.5 کروڑ ہمارے ہاں پٹھان ہیں، ہمارے ہاں بلوچستان اور صوبہ سرحد میں ملا کے. ہمارے ہاں کے جو پشتون ہیں وہ تعلیمی یافتہ ہیں، بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. دے آر ان آور آرمی، ایئر فورس، نیوی، پولیس، ہر محکمے میں، ڈپلومیٹ، ہر محکمے میں ہمارے یہاں ہیں. ہماری بچیاں پڑھی لکھی ہیں. ہماری ایک ایک روڈ کے اوپر جو ہے اسکول ہے، سڑکوں پہ کالج، یونیورسٹیز ہیں. جب پاکستان بنا تھا خالی ایک یونیورسٹی تھی ہمارے پاس، وہ تھی پشاور یونیورسٹی. لیکن الحمدللہ اب صوبہ سرحد میں جو ہے متعدد یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، دنیا میں کام کر رہے ہیں. دنیا میں ہمارے پختونوں کا، ہمارے پشتونوں کا بہت بڑا بڑا بزنس ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو چند مٹھی بھر افغانڈو ہیں یہ کنٹرول کر لیں گے. اب وہ لڑنا جانتے ہیں تو ہم بھی لڑنا جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کو ظلم ہو گیا ہے کہ ہم نے یہاں سے رشیا کو بھگایا، ہم نے یہاں سے بھگوایا. تم نے اکیلے نہیں بنایا، پوری دنیا سے پاکستان جو ہے ہائر کر کے لایا تھا جہاد کے نام پہ. جنرل ضیاء الحق افغان اس میں عربوں کو تھے، عرب تھے، بنگالی تھے، پاکستانی تھے، بے تحاشا ہمارے لوگوں کا خون گیا ہے افغانستان کی بنیادوں میں. پھر امریکہ جس کو تم نکال نہیں سکتے تھے، اس کو کنونس کیا پاکستان نے کہ بھائی نہیں لڑو، یہ نہیں لڑو. ان کو دل میں ان کو آرٹیفیشل ڈر ڈالا گیا، وہ بھاگے نکل کے.
تم کہتے ہو کہ جی تم ہمیں یہ کر دو گے. وی آر ریڈی فار انڈیا اینڈ یو. ڈونٹ وری، لیٹس سی وقت کیا بتاتا ہے. لیکن ہاں چلتے چلتے یہ کہنا چاہوں گا، پانی کے معاملے پر ہندوستان سے کوئی سمجھوتا نہیں. جنگ اگر ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ڈرنے کی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.